میرے سوال کا جواب تو رہ ہی گیا۔ وہ باری باری باپ اور چچا کو دے کر بولا۔ تو رہان نفی میں سا ہلا کر رہ گیا، پر اس سے ایک بات بری طرح کھٹک رہی تھی۔ شفان کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، پھر اب ایک دم زوہان سے شادی کی خواہش کیوں کر رہا ہے؟ وہ سوچ چکا تھا کہ وہ شفان سے اکیلے میں اس بارے میں بات ضرور کرے گا۔ زوہان ایک دم وہاں سے اٹھی، ننگے پاؤں اپنے کمرے کی طرف چل دی، جس پر شفان اور ارحان کے علاوہ سب دھیرے سے مسکرا دیے۔ بھائی صاحب، ہماری تو بچپن سے خواہش تھی کہ زوہان ہماری بیٹی بنے۔ اب میرے نالائق بیٹے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے، تو ہم باقاعدہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ زوہان کو ہماری بیٹی بنا دیجیے۔ آپ کو کبھی بھی میرے بیٹے کی طرف سے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ارکم بلوچ ارکم بلوچ سے بولے ارکم بلوچ ارکم بلوچ سے بولے تو ناز بیگم بھی مسکراتے ہوئے سا ہلا گئے۔ جی بھائی صاحب، پلیز ہمیں حالی ہاتھ مت الٹائیے گا۔ اب ناز بیگم کی بات ارکم بلوچ نے رخسار بیگم اور ارحان کی طرف باری باری دیکھا تو دونوں ہی مسکراتے ہوئے سا ہلا گئے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، شفان ہمارا اپنا ہی بچہ ہے، پر میں ایک دفعہ زوہان سے پوچھنا چاہوں گا۔ اس کی مرضی سے سب سے زیادہ میری لیے معنی رکھتی ہے۔ ارکم بلوچ کی سنجیدہ آواز پر سب متفق ہوتے سر ہلا گئے۔ صاحبہ، میری کافی کمرے میں لے آؤ۔ وہ سنجیدہ آواز میں صاحبہ کو حکم دیتا وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھا تو صاحبہ سا ہلاتی کچن کی طرف چل دی۔ وہ آج ایک ہفتے کے بعد گاؤں سے واپس آیا تھا۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اتنے دن لگ گئے اس کے وہاں پر وہ گاہے بگاہے ملازمہ کو کال کر کے رمیسا کی خیریت پوچھتا رہتا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو رمیسا کا سامنا سوچتے ایک دلکش مسکراہٹ خود بخود ہونٹوں پر بکھر گئی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو وہ گاڑی ڈرائیو وے پر پارک کر کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسلام صاحب جی، اسے لانچ میں دیکھتے ملازمہ اسلام جا رہا تو وہ سر کے اشارے سے جواب دیتا آگے بڑھ گیا۔ اس کا روح اپنے کمرے کی طرف تھا جہاں وہ نازنین روح پوش تھی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے جیسے دروازہ کھلا تو موتیے کی دل فریب خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ آنکھیں بند کرتا گہری سانس بھر کر وہ خوشبو اپنے سانسوں میں اتارنے لگا۔ وہ دو قدم چل کر اندر داخل ہوا، اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ کمرہ خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ پورے کمرے میں موتی کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سردی کی شدت کم کرنے کے لیے کمرے میں ہیٹر لگایا گیا تھا۔ سائیڈ ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی میں بر پر دراز وجود غیر واضح سا تھا۔ فائق نے جیکٹ اتار کر صوبے پھینکی اور اپنے قدم بیٹھ کی طرف بڑھا گئے جہاں وہ رگے جان محو استراحت تھی۔ وہ دبے قدموں سے چلتا بیٹھ کے دوسری سائڈ کی طرف بڑھا، دھیرے سے وہاں نیم دراز ہو گیا۔ موتی کی خوشبو تیز ہو چکی تھی جس پر وہ سمجھ گیا تھا کہ خوشبو اس کے پہلو میں موجود وجود کے بدن سے اٹھ رہی ہے۔ سر تا پیر کمبل میں چھپی ہوئی تھی۔ فائق نے بدمزہ ہوتے ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے اس کے چہرے سے کمبل پیچھے کیا تو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی فائق کو یوں لگا جیسے سیاہ بالوں کی اوٹ سے چاند نکل آیا ہو۔ کان سے آنکھیں بند تھی جبکہ پلکوں کی جالر گالوں پر گری ہوئی تھی۔ ناک میں پہنی نتھلی نیم اندھیرے میں بھی پوری طرح سے چمک رہی تھی جبکہ گلابی ہونٹ نیما تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے ہٹائے اور جھک کر اس کے پیشانے پر محبت کی مہر ثبت کر دی۔ اس کے لمس پر وہ کسمس آنے لگی۔ وہ نیند کی بہت پکی تھی، پر اس وقت اسے سوتے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا اور نیند بھی پوری ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ دھیرے سے آنکھیں کھول گئی۔ پر جیسے اس کی چھٹی حس نے اسے اشارہ دے کہ اس کے پہلو میں کوئی موجود ہے، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، پر ایک دم کرا اٹھی۔ فائق جو اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا اس کے ایک دم اٹھنے بل سنبھل نہ سکا جس کی وجہ سے رمیسا کا ناک فائق کی کشادہ پیشانی سے ٹکرا گیا۔ اس کے کراہنے پر فائق پھرتی سے پیچھے ہٹا، اس کے سرخ پڑتے ناک کو دیکھنے لگا، پر اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی کچھ بولتا کمرے میں موجود تیسرے وجود کی آواز پر دونوں اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ فائق جو اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا اس کے ایک دم اٹھنے پر سنبھل نہ سکا جس کی وجہ سے رمیسا کا ناک فائق کی کشادہ پیشانی سے ٹکرا گیا۔ اس کے کہنے پر فائق پھرتی سے پیچھے ہٹا، اس کے سرخ پڑتے ناک کو دیکھنے لگا، پر اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی کچھ بولتا کمرے میں موجود تیسرے وجود کی آواز پر دونوں اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ میاؤں باریک سی آواز سنتے فائق بھرپور چونکا جبکہ رمیسا کچھ ریلیکس ہوئی۔ یہی بلی کہاں سے آئی یہاں؟ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی سفید رنگ کی چھوٹی سی بلی کو دیکھ کر رمیسا سے پوچھنے لگا جس پر وہ بغیر کوئی جواب دیے چپکی بیٹھی رہی۔
آپ سے پوچھ رہا ہوں میں رمیسا۔ وہ اب یہ اس کے نام پر زور دیتا بولا، پر وہ پھر بھی نہ بولی۔ وہ ضبط کرتا لب بھیج گیا، وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں بازو تھام کر اسے جھٹکا دیتا اپنے قریب کر گیا۔ وہ جو اپنے دھیان میں بیٹھی تھی، ایک دم جھٹکا لگنے پر سنبھل نہ سکے، اس کے سینے سے جا لگی، اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹے اسے اپنے ساتھ لیے پیچھے بستر پر گر گیا۔ اب فائق کمر کے بل بستر پر لیٹا ہوا تھا اور رمیسا اس کے سینے پر گری پڑی تھی۔ کیا کر رہے ہیں، چھوڑیے مجھے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، پر فائق چودھری کی گرفت سے نکلنا آسان تھوڑی تھا۔ آپ یہ بتا دیں مسز کہ کیا کر رہا ہوں میں، کیونکہ میرے علم میں تو ایسا کچھ نہیں، میں تو بس آرام کر رہا ہوں۔ اس کی مزاحمت کی پرواہ کے بغیر اسے مزید حد میں بھیج کے آپ میرے قریب کیوں آ رہے ہیں، چھوڑی مجھے۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے جھٹ پٹا رہی تھی، جس سے دیکھتا وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ پھر نہ جانے اس کے من میں کیا سمایا کہ ایک دم کروٹ لیتا اسے بستر پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھکایا۔ فائق اسے خود سے دور کرتی بے بسی سے بولی، جانے فائق، اس قدر خوبصورت انداز میں میرا نام لینے پر ان حسین ہونٹوں کا خراج تو بنتا ہے نا۔ وہ خمار آلودہ آواز میں کہتا، اس کے کچھ سوچنے سمجھ سے پہلے اس کے کومل لبوں پر جھکتا انہیں خراج سے نوازنے لگا۔ اس کے اس قدر بے باکی پر ٹومی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اس سے پہلے کہ وہ اسے پیچھے دھکیل دی۔ وہ خود ہی نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوتا پیچھے ہٹ گیا۔ کیا بدتمیزی تھی یہ، وہ ایک دم ہوش میں آتی گلا کر بولی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے پر مکے مارنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے گرفت میں لیتا ہوا سر سے اوپر بستر پر لگا گیا۔ آپ تو بالکل اناڑی ہیں مسز، مطلب آپ کو سب کچھ سکھانا پڑے گا۔ اس سے بدتمیزی نہیں بلکہ پیار کرتے ہیں، وہ بجھل آواز میں کہتا، اپنا ناک اس کے ناک سے ٹکرا گیا تو رمیسا ناگواری کے احساس سے چہرہ موڑ گئی۔ اس کا چہرہ سب سے سر پڑ رہا تھا۔ فائق، میں کہہ رہی ہوں۔ اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتی وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھکیا۔ اب تو آپ جان ہی گئی ہوں گی، آپ کے ہونٹوں سے ادا ہوا اپنا نام مجھے کس قدر دلکش لگتا ہے۔ اس کی گمبھیر دلکش آواز بھی رمیسا کو ہیبت ناک محسوس ہوتی۔ ہمیں ذرا بھی شرم و حیا باقی ہے یا نہیں؟ وہ بھرپور غصے سے چیخی، پر آپ کی دفعہ اس کا نام لینے سے مکمل گریز کیا تھا، جس سے محسوس کرتے فائق مبہم سا مسکرایا۔ آپ نے کبھی سنا نہیں کیا، جس نے کی شرم اس کے پورے کرم؟ اس لیے بھائی مجھے اپنے کرم نہیں بولنے، شرم کر کے ویسے بھی بیوی سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے کیسی شرم اور کیسی حیا۔ نیند بان بار رمیسا کا دل کیا ملا سر پھاڑ لے، پیچھے ہٹی اور چھوڑی مجھے۔ وہ کہنے کے ساتھ پھر سے بھرپور مزاحمت کرنے لگی، چھوڑنے کی بات مت کرے بار مسز، کیونکہ آپ کو آخری سانس تک چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں میرا، اور نہ ہی ایسی خوش فہمی پالیے گا۔ اس کے ناک پر لب رکھتا پیچھے ہٹا تو وہ بھی تیزی سے اٹھ کر بیٹھی، اور آپ بھی اس خوش فہمی میں مت رہی گا کہ ایک قاتل کے ساتھ زندگی گزاروں گی میں۔ میرے بھائی زندہ ہیں دونوں ابھی، بہت جلدی مجھے آپ کی قید سے آزاد کروا لیں گے۔ میں اپنی بینائی نہ ہونے پر آج بہت خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آپ کا یہ مکروہ چہرہ نہیں دیکھنا پڑا، اور پلیز کوشش کرے گا کہ آپ کی یہ ناگوار آواز بھی مجھے سنائی نہ دے۔ وہ ایک لے میں کہتی بیڈ پر گرتی اور چہرہ تکیے میں چھپا گئی، جبکہ فائق دواں ہوتے چہرے سے اس کے الفاظ کی تحریک میں سے اس کو تب وہیں کھڑا رہ گیا۔ بیٹا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ذوحان الماری میں سر گسائے کھڑی تھی، جب اس کے کانوں سے الحان کے آواز چکر اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑا اجازت مانگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے الماری کا دروازہ بند کرتی اور الحان کی طرف آتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے لالا؟ وہ اسے اپنے ساتھ لیتی اندر آ گئی، اسے اپنے بازو کے گیڑے میں کیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک ضروری بات کرنی تھی آپ سے، اور مجھے یقین ہے میری گڑیا اپنے لالا سے بغیر جھجک کے صاف بات کرے گی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ نرمی سے بولا۔ ذوحان کو مزید پیارا لگا۔ جی لالا، آپ کو مایوس نہیں کروں گی، وہ مسکرا کر بولے تو اور ذوحان اس کے سر پر ہاتھ آ گیا۔ آپ جانتی ہیں آپ اب بڑی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، اب اور آپ کی شادی کی عمر ہوگی۔ ہم سب گھر والوں نے شفان کو آپ کے لیے پسند ہے، کیا آپ کو اپنے ہمسفر کے طور پر شفان قبول ہے؟ آپ اپنے دل سے فیصلہ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ رشتہ قبول ہے یا نہیں؟ وہ بہت محبت اور نرمی سے پوچھا تھا۔ ذوحان کی آنکھیں بڑی، لالا آپ کا لالا اور رومی کے بغیر میں کیسے؟ وہ بات ادھوری چھوڑتی ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی رو دی، اور ذوحان نے نرمی سے اپنے سینے سے اسے لگا لیا۔ میری جان افغان، اللہ کی امانت ہمارے پاس، اللہ نے واپس لے لی اپنی امانت، ہم
اسی سے شکوہ نہیں کر سکتے بلکہ صبر ہی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک رومی کی بات ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی وہ ہمارے ساتھ ہوگی، پر شیفان جلدی شادی چاہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ اس کے بعد پر ذوحان سر جھکا کہ مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے لالا، مجھے یقین ہے آپ صاحب میرے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ مان سے کہتی اس کے سینے پر سر رکھے تو اورحان مسکراتا ہوا اس کے بالوں پر لبرا گیا۔ خوش رہو میری جان، مجھے پورا یقین ہے کہ شیفان میری گڑیا کا بہت رکھے گا۔ اس کا سر تھپتھپاتا بولا تو آنکھیں بند کرتی سر ہلا گئی۔ روحان کا اقرار ملتے ہی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی اور ساتھ ہی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی۔ شیفان اور اورحان اسی دن سے ہی شہر گئے ہوئے تھے اور اب تک واپس نہ لوٹے تھے۔ وہ بیٹھ گئی چادر سے ہی کھڑی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک ہاتھ میں جیکٹ پکڑے تھکا تھکا سا اورحان کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ آج 3 دن بعد اسے اپنے سامنے دیکھتے صاحبہ کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے چلتی اس تک آئی، اس کے ہاتھ سے جیکٹ تھام گئی۔ کیسے آپ کے لیے پانی لاؤں؟ وہ جیکٹ اس کے ہاتھ سے تھام کر محبت بڑے انداز میں بولی تو وہ ایک نظر اسے دیکھتے بغیر جواب دیے الماری سے شلوار قمیض نکالتا باتھ روم کے اندر بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد جیکٹ صوفے پر رکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا۔ وہ ایک نظر شیشے کے آگے کھڑے بال بناتے اور اورحان پر ڈال کر ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ کافی پی لے آ کر اسے آواز دی تھی۔ وہ خود سائڈ ٹیبل پر بڑا سامان سمیٹنے لگی۔ اورحان نے صوفے کی طرف بڑھتے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو کچھ دیر پہلے چمک رہا تھا لیکن اب اس چہرے پر اداسی نے پہرا ڈالا ہوا تھا۔ سونی ناک اس کے چہرے کو اور بھی اداس ظاہر کر دی۔ اورحان کو اس کے حالی ناک بالکل پسند نہیں تھی۔ صوفے پر پڑھتا ایک نظر ٹرے پر ڈال گیا۔ گرم گرم باب اڑاتا کافی کا بڑا مگ، ساتھ 3 پلیٹوں میں مختلف سنیکس رکھے تھے۔ اسے اس وقت سچ میں کافی کی بہت طلب تھی۔ صبح سے ناشتہ کیا تھا، اب دوپہر کے 2 بجے تھے۔ چائے کا ایک مگ بھی لے کر آؤ، اسے حکم دیتا۔ وہ سر صوفے کی پوچھ سے لگا کے وہ پہلے سوال پوچھنے کے ہاتھ منہ کھولنے لگی، پھر چپ چاپ کمرے سے باہر نکلی۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آئی تو وہ کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا۔ یہاں بیٹھوا کر اس نے اپنے قریب بیٹھنے کے اشارے کیا تو وہ بغیر کوئی سوال کیے آ کر اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ چائے ختم کر کے اٹھو گی یہاں سے، تم اب اور ناشتہ کب کیا تھا؟ اس کے سوال پر وہ نظر چرا کے کچھ پوچھا ہوں تم سے؟ اب کی دفعہ وہ ذرا اونچی آواز میں بولا تو صاحبہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ مجھے بھوک نہیں تھی۔ بابا منفی میں سہل آ گیا، جیسے جانتا ہوں ایسا ہی کوئی جواب ملنے والا ہے۔ چائے کا کپ نیچے رکھو اور یہ سنیکس لو، پہلے یہ پلیٹس خالی کر کے پھر چائے پیو گے تم؟ خالی پیٹ مت پینا، وہ اسے دیکھے بغیر کہتا اپنے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ لب سے لگا کے۔ جہاں صاحبہ کو اس کی یوں فکر پر خوشی ہوئی، انہیں اس کا بے پرواہ انداز دیکھ کر دل دکھ سے بڑھ گیا۔ محبت کرتا تھا وہ اس سے کتنا خیال رکھتا تھا اس کا، پر اب جیسے وہ اس سے محبت کو بلا ہی چکا تھا۔ یہ سب سوچ کر صاحبہ کا حلق میں آنسو کا گلہ اٹک گیا۔ کھاؤ، اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ بولا تو ایک دم آنسو صاحبہ کی آنکھوں سے پھسلتے گال پر پھیل گئے۔ اسے یوں روتے دیکھ اورحان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ لاکھوں سے نفرت کا اظہار کر لیتا، پر اس کی پہلی محبت تھی اپنے دل میں صاحبہ کے لیے۔ محبت کو چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی وہ ایسا کرنا چاہتا تھا۔ ہم اس سے ناراض ضرور تھا، وہ چاہتا کہ صاحبہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اس نے اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں کیا تھا، اس سے بے روحی بڑھ کر اسے اس کی غلطی کا احساس کروانا چاہتا تھا کہ زندگی کا کسی اور مقام پر وہ اس پر بے اعتباری نہ کر سکے۔ پر یہ بھی سچ تھا کہ صاحبہ کے آنسو دیکھنا اورحان بلوچ کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ اس کے آنسو اورحان کا دل تڑپا کر رکھ دیتے تھے۔ یہ رونا بند کرو، جانتی ہو نا کہ کتنی چڑ ہے مجھے رونے دھونے والی لڑکیوں سے۔ جلدی سے یہ سب ختم کر کے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں اور واپسی پر یہ برتن حالی کچن میں واپس جانے چاہیے۔ اپنے دل کی حالت سے بے چین ہوتا وہ اس پر حکم صادر کرنے کے بعد الماری سے اپنی مردانہ شال نکال کر کندھوں کے گرد پھیلاتا کمرے سے باہر نکل گیا تو صاحبہ بھی مرے مرے انداز میں سنیکس کی طرف ہاتھ بھاگی۔ بھلا صاحبہ اورحان کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی؟ ذوحان شیفان کی مہندی سے صبح سے ہی حویلی میں ہر بڑی مچی ہوئی تھی۔ مہندی کے فنکشن کا انتظام پچھلے لان میں کیا گیا تھا۔ خوبصورت سجاوٹ نے اس جگہ کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ رخسار بیگم کی رات سے طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے وہ دوائی لینے کے بعد اپنے کمرے میں ہی آرام کر رہی تھی۔ وہ صبح سے اپنا ہوش بھولے ملازموں کے پیچھے پڑ کے اپنی نگرانی میں سب کام کر رہا تھا۔ اور وہ اس گھر کی بڑی بہو تھی اور اس کا فرض تھا یہ۔ رخسار بیگم کمرے میں تھی، اس لیے
ان کی غیر موجودگی میں صاحبہ بلا جھجک بلا خوف اپنے کام سارے انجام دے رہی تھی۔ وہ ابھی زوہان کو جوس دے کر آئی تھی، پارلر والی اسے تیار کرنے آ چکی تھی۔ وہ دروازے سے مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ باہر نیم اندھیرا ہونے پر حویلی کے باہر لگی لائٹیں جلا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے پوری حویلی جگمگا رہی تھی۔ وہ تیز تیز ہاتھ چلاتی مہندی کے تھال ترتیب دے رہی تھی۔ جب ناز بیگم وہاں آئی، صاحبہ بچے آپ ابھی تک یہاں ہو، وقت دیکھو کیا ہو گیا، تیار نہیں ہونا گیا؟ ناز بیگم کے سوال پر وہ ہاتھ پھیرتی ان کی طرف پلٹی۔ بس چھوٹی امی، یہ تھوڑا سا کام رہ گیا، پھر جاتی ہوں میں۔ ان کو جواب دیتی وہ پڑھنے لگی۔ جب وہ آگے بڑھی، اس کا بازو تھام کے صبح سے لگی ہر کام ہو گیا، جو رہ بھی گیا ہے وہ ملازم کر لیں گے، اب جو اپنے کمرے میں تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ اور ہاں نے ایسے دیکھا تو غصہ کرے گا، جاؤ شاباش۔ ان کے زور دینے پر وہ چار ناچار مسکرا کر سہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر کے گلے میں پڑا دوپٹہ بیڈ پر اچھالا، فریش ہونے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جس وقت وہ فریش ہو کر کمرے میں واپس آئی، رات کے 8 بجے تھے۔ 9 بجے رسم شروع ہو جانی تھی۔ وقت کی قلت محسوس کرتے ہوئے تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں وہ پہلے اپنے اور ریحان کے آج کے فنکشن میں پہنے جانے والے کپڑے ہینگ کر چکی تھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی، جہاں اس کی جویلری میک اپ رکھا تھا۔ پھر ہاتھ بہا کر اپنی تیاری مکمل کرنے لگی۔ وہ ابھی ڈیرے سے واپس لوٹا تھا، جہاں پکوان کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ انہیں لاؤنج میں کھڑے کھڑے نظر آس پاس دورائی، پر اس سے وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ حویلی میں مہمانوں سے بڑی بڑی تھی، لڑکیاں تتلیاں بنی یہاں سے وہاں اڑتی پھری تھی۔ وہ ایک آخری نظر کچن کی طرف ڈالتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، دل فریب خوشبو اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرا کے وہ آنکھیں بند کرتے اس مہک کو محسوس کرنے لگا۔ ہمیں پیچھے دروازہ بند کرتے جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اس کی نگاہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھے صاحبہ کی پشت سے ٹکرائی۔ وہ جھک کر جوتا پہنی تھی۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا ڈریسنگ روم سے اپنے کپڑے لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹاول سے سر رگڑتا کمرے میں آیا، تو سامنے منظر پر نگاہ پڑتے ہی جی جان سے ٹھٹک گیا۔ پیروں نے جیسے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ آنکھیں سامنے نظر آتے دل فریب منظر پر چپک سی گئی تھی۔ پچھلے 4 سالوں میں صاحبہ کو اس سلی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ بھی تیار ہوتی تھی تو لبوں پر گلابی رنگ بکھیر لیتی تھی، پر آج وہ پور سجی اس کے چاروں چاندنی چت کر گئی تھی۔ مسٹرڈ رنگ کے گھیرے دار لہنگے پر کمر کو دامتی، اسی رنگ کی کام والی کوٹی پہنے اور آلچی رنگ کا کرن لگا دوپٹہ ایک کندھے پر سیٹ کیے، گلے میں آلچی اور سفید نگینوں سے مزین گلوبند اور اسی سے میچنگ آویزیں پہنے وہ سانس روک دینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ گھنگھریالے سنہری بالوں کو درمیان سے مانگ نکال کر دونوں طرف سے بریڈز بنائی پشت پر کھلا چھوڑ رکھا تھا، جبکہ مانگ میں گلوبند سے میچنگ ٹیکا جگمگا رہا تھا۔ ہری آنکھیں کاجل سے لبریز تھی، گلابی گال مزید گلابی کیے گئے تھے، جبکہ ہونٹ آلچی رنگ سے سجے قہر برپا کر رہے تھے۔ ہاتھوں میں بڑھ بڑھ کر میچنگ چوڑیاں پہنی گئی تھی۔ اسے یک ٹک دیکھتا دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھا گیا۔ اسے یوں اپنی طرف بڑھتا دیکھا وہ نظریں جھکا کے پر دل میں ماشاءاللہ کہنا نہ بھولی، کیونکہ کالی شلوار قمیض پر آلچی ویسٹ کوٹ پہنے وہ ہمیشہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے قریب آتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ اس کے اچانک حملے پر صاحبہ کی دبی دبی سے چیخ نکل گئی۔ قتل کرنا چاہتی ہو مجھے؟ اس کی بوجھل آواز میں پوچھے گئے سوال پر وہ تڑپ اٹھی اور تیزی سے نفی میں سہلا گئی۔ اس قدر روح نشیں کیوں لگ رہی ہو؟ ان ہری آنکھوں کو اس قدر قاتل کیوں بنا رکھا ہے؟ اس کے چہرے پر جھکا سرگوشی کرنے لگا تو صاحبہ کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ لرزی پلکیں جھکا گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے، تم پر لازم ہے کہ میری پیاس بجھانے کا اہتمام کرو، گمبھیر سرگوشی میں کہتا وہ دل کی پکار پر لبا کہتے اس کے گلابی لبوں پر جھکتا اپنی پیاس بجھانے لگا۔ اس کی پیش قدمی پر وہ آنکھیں موندی اپنی باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالے اس کی منمانیاں برداشت کرنے لگی۔ خود کو صاف کرتے وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا تو وہ کپکپاتے نم ہونٹوں اور دہکتی رنگت کے ساتھ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتی اپنی بے ترتیب سانسیں ہموار کرنے لگی۔ وہ اس کی کمر میں دونوں بازو ڈالتا اسے ساتھی سے خود میں بھیج گیا۔ جانتی ہو میرا دل اس وقت کیا کرے؟ وہ جھک کر اس کے کان میں بولا تو وہ وہیں سے نفی میں سہلا گئی کہ تمہاری روح میں اتر جاؤں۔
اس کے بےباک الفاظ صاحبہ کے بدن میں کپ کپی طاری کر گئے۔ وہ مزید اس کے سینے میں چپنے لگی۔ پر ابھی نہ موقع ہے نہ دستور، پر آج رات تمہاری جان لینے کا پورا ارادہ ہے میرا۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کر کہ آج میری قید سے فرار ممکن نہیں ہوگا۔ اپنے الفاظ اس کے کان میں اتارتا وہ دھیرے سے اس کی سائے دار گردن پر اپنے نابینا رکھتا پیچھے ہٹا تو اس کے سرخ پڑتے چہرے، لرزی پلکوں اور کپ کپاتے ہونٹوں کو دیکھتا بے ساہتا مسکرا دیا۔ ٹیبل سے ہیئر برش اٹھا کر اپنے بال بنائے اور پھر دیر سا پرفیوم خود پر چھڑکنے کے بعد وہ جوتا پہنتا اس کی طرف بڑھا اور اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو حال کر گیا۔ چلے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تو وہ حالانکہ اس کی کمر کے گرد یوں ہی حصار بنا اسے لیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بھی چینی سے دونوں ہاتھ آپس میں مسلنے لگی۔ جب ہاتھوں پر نظر پڑتے ایک دم رک گئے۔ گلابی ہتھیلیاں مہندی سے سجی ہوتی اس کے ساتھ چلتی۔ صاحبہ اس کے گال تھپتھپا کے پریشان ماتوں میری جان ریلیکس رہو صاحبہ کی بات پر وہ ساحل آگے۔ صاحبہ اسے لیتی اسٹیج کی طرف بڑھی جہاں کالے شلوار قمیض پر ملٹی رنگ ویسٹ کوٹ پہنے شہزادوں کے سیاہ باندھ والے شفان بلوچ براجمان تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ایک ٹانس میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مونگیا رنگ کے بیش قیمت لہنگے میں سنہری دوپٹہ سر پر سجا پھولوں کے گہنے پہنے، لہنگے میں موجود آلچی رنگ کے پھولوں سے ملتی جلتی لپسٹک لگائے، باقی ہر طرح کے میک اپ سے پاک معصوم چہرہ لیے وہ اسے ایک پل کے لیے ٹھٹکا گئی تھی، پر اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آتا اپنی بے احتیاطی پر خود ہی لعنت پیش کیا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اٹھ کر اس شہزادی کا ویلکم کرنے کا، پر وہ بے اختیار ہو کر کھڑا ہو چکا تھا اور اب واپس بیٹھ کر اپنی بےعزتی نہیں کروانا چاہتا تھا، اس لیے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتا اسے اوپر چڑھنے میں مدد دینے لگا۔ یہ مضبوط ہاتھ کا لمس بعد ذوحان کا دل بے ساہتا دھڑک اٹھا۔ اسے پھولوں سے سجے جھولے پر بٹھاتے اس کے پہلو میں بیٹھا تو ذوحان بے ساہتا جھجکتی پیچھے کو کھسکی۔ شفانوس کی حلقبہ خوب دوایا پر سابق گھر والوں اور مہمانوں کی موجودگی میں خود پر قابو پا گیا، پر پھر پورے فنکشن میں نہ ہی اس کے قریب ہوا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ صاحبہ اور اورحان رسم کرنے کے لیے ایک ساتھ اسٹیج پر آئے تو انہیں ساتھ ہی دیکھتے پل بھر کے لیے رخسار بیگم کی آنکھوں میں چمک آئی، پر اگلے ہی لمحے وہ نظریں پھیر گئی۔ رسم کے بعد فوٹو شوٹ ہوا جس میں جہاں اورحان کی نزدیکیوں اور ہاتھوں کی بے باک حرکتوں نے صاحبہ کو لال پڑنے پر مجبور کیا، وہیں شفان کا سپاٹ انداز ذوحان کے سانس سکھا گیا تھا۔ فوٹو شوٹ کے بعد ذوحان کے تکن دیکھتے صاحبہ اسے کمرے میں لے گئی۔ اورحان نے ان دونوں کو کھانا ذوحان کے کمرے میں ہی بھیج دیا تھا۔ صاحبہ اسے کھانا کھلا کر باہر انتظامات دیکھنے چلے گئی، پر جاتے جاتے اسے تاکید کر گئی تھی کہ فریش ہو کر سو جائے۔ اس کے جانے کے بعد ذوحان اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے سب سے پہلے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور پھر ایک کرتی پھولوں کی جولی اتارنے لگی۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی جب ایک دم کمرے کی بتی گل ہو گئی۔ پہلے وہ سمجھی کہ پیچھے سے کوئی خرابی آ گئی ہوگی لائٹ پر اگلے ہی پل کمرے میں کسی دوسرے شخص کی موجودگی نے اس کے حواس سلپ کر لیے۔ پہلے کہ وہ کچھ سوچتی یا سمجھ اس کی کمر کے گرد لپیٹے جانے والے ہاتھ نے اسے تھرا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخنے کے لیے منہ کھولتی، مقابل وجود اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جما تھا، اس کے الفاظ قید کر گیا۔